مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ جس انسان کا دل بنا ہوا ہے وہ انسان بنا ہوا ہے، سنورا ہوا ہے۔ جس انسان کا دل بگڑا ہوا ہے وہ انسان بگڑا ہوا ہے۔ چاہے اوپر سے لباس کتنا اچھا اس کو پہنا دو، سواری گاڑی کتنی اچھی میں اس کو بٹھا دو، کتنے اچھی کوٹھی بنگلے میں اس کو رہائش دے دو، لیکن اگر اس کا دل بگڑا ہوا ہے تو وہ کار کی وجہ سے، کوٹھی کی وجہ سے، لباس کی وجہ سے اور اچھا دسترخوان، اچھے کھانے کھانے کی وجہ سے کبھی بھی وہ اچھا انسان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کا دل بگڑا ہوا ہے۔ اور دل کے بنانے کے لیے اللہ نے یہ اپنا کلام قرآن مجید دیا ہے، یہ دلوں کو بنانے والا ہے۔ جب یہ قرآن مجید آیا ہے مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، عرب کی دھرتی پر، تو انسانوں کا کیا حال تھا؟ انسان درندے تھے، انسان کتنا بگڑا ہوا تھا۔ آج بھی اس کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے کہ وہ جاہلیت کا دور تھا، نہ ان کو حرام حلال کا پتہ تھا، نہ جائز ناجائز کا پتہ تھا، نہ ماں بیٹی کا پتہ تھا، بس حیوان تھے، جانور تھے، جہاں جہاں جیسے چاہا اپنی ضرورت پوری کرنی ہے۔ نہ کھانے میں حرام حلال کا پتہ، نہ زندگی گزارنے میں حرام حلال کا پتہ، کچھ بھی نہیں، بس حیوان کے حیوان تھے، اور حیوانوں میں سے بھی بدترین حیوان، بگڑے ہوئے جانور تھے۔ لیکن قرآن آیا، اس کی بارش ہوئی انسان کے دل کی زمین پر، تو وہی انسان جو پہلے راہ زن تھے وہ راہ نما بن گئے، جو پہلے خود راہ پر نہیں تھے وہ دوسروں کے راہ نما اور راہ بر بن گئے۔ تو دلوں کو بنانے والی چیز یہ قرآن ہے، اور قرآن کا سیزن یہ رمضان ہے، قرآن کا برتن یہ رمضان ہے، قرآن کا مہینہ یہ رمضان ہے۔ اگر رمضان میں میرا دل نہیں بنا، اگر رمضان میں میرا باطن نہیں بنا، تو پھر میں اپنے بارے میں خود سوچوں کہ میرا اللہ میرے سے کتنا ناراض ہے کہ رمضان جیسا مہینہ آیا، قرآن جیسا مہینہ آیا، قرآن والا مہینہ آیا، چاروں طرف قرآن کی بہاریں تھیں، ہر گھر میں ہر مسجد میں قرآن پڑھا جا رہا تھا، لیکن میں ویسے کا ویسے رہا جیسے رمضان سے پہلے تھا۔ تو پھر مجھے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میرے رب کی رحمت کا دریا بہتا رہا، میری رب کی رحمت کا سمندر کنارے تک بھر بھر کے بہتا رہا، لیکن میں پھر بھی محروم رہا، تو میرے جیسا بد قسمت اور کوئی نہیں ہے۔ کسی کا گلہ نہ کروں، کسی اور کی طرف نہ دیکھوں، اپنی بد نصیبی پر مجھے رونا چاہیے، اپنی بد نصیبی پر آنسو بہانے چاہیے کہ میرے رب نے مجھے ایسا راندہ درگاہ کر دیا ہے، مجھے ایسے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، جیسے جنگل کے درندے ہیں، جیسے جانور ہیں، میرے ساتھ اللہ نے وہ برتاؤ کیا، نہ مجھے رمضان کی برکتیں دیں، نہ مجھے قرآن کی برکتیں دیں، تو پھر میں کسی پر ناراض نہ ہوں، اپنے اوپر ناراض ہوں، اپنی قسمت پر کہ اپنا نصیب کتنا مارا گیا ہے۔ اس لیے اب تو رمضان کا آخر ہے، اینڈ ہے رمضان کا، آخری عشرے کا 2 دن گزر چکے ہیں، آخری عشرہ رمضان کا چل رہا ہے۔ عتق من النار، جہنم سے آزادی کا یہ عشرہ ہے۔ اگر میں اپنے آپ کو اس قابل نہ بنا سکا تو پھر یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، کسی پیر کی بات نہیں ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس میرے امتی نے صحت اور سلامتی کی حالت میں رمضان مبارک کا مہینہ پایا اور پھر بھی اپنے گناہ نہ بخشوا سکا، تو یہ بدبخت ہے، یہ برباد ہو گیا ہے، یہ ہلاک ہو گیا ہے۔ اس کی تباہی میں، اس کی بربادی میں، اس کی ہلاکت میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، چاہے وہ کوئی امیر ہے یا غریب ہے، دنیا میں وہ پڑھا لکھا کہلواتا ہے یا ان پڑھ کہلواتا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، شہر کا رہائشی ہے یا دیہات کا رہائشی ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے یا بچہ ہے، جو بھی آدمی بالغ صحت و سلامتی کی حالت میں رمضان پائے اور اس کے حالات میں تبدیلی نہ آئے تو اسے اپنے مقدر پر رونا چاہیے،
اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما الاعمال بالخواتیم کہ عملوں کا دار و مدار خاتمے کے ساتھ ہے۔ رمضان کے آخری دن تک اگر مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، اگر مجھے اپنی غفلت کا احساس ہو جائے، اپنی کوتاہی کا احساس ہو جائے اور میں اپنے پچھلی زندگی پر نادم ہو جاؤں کہ میرے اتنے روزے رہ گئے، میری اتنی تراویحیں رہ گئیں، میری اتنی تلاوتیں، ذکر، تسبیحات، درود پاک رہ گیا، میں رمضان کی قدر نہ کر سکا، پہلا عشرہ گزر گیا، دوسرا عشرہ گزر گیا، میں جانور کا جانور بنا رہا، میں حیوان کا حیوان بنا رہا، میں غفلت میں پڑا رہا، تو اب مجھے خیال اگر آ جاتا ہے تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ جس نے رمضان کے یا کسی اور عمل کے آخر تک بھی اپنے آپ کو سنبھال لیا، اللہ اس کی پچھلی کوتاہی کی تلافی فرما دیتے ہیں، اللہ اس کے لیے پچھلی غلطی کی معافی کی صورت پیدا کر دیتے ہیں، اللہ پاک اس کے نقصان کا مداوع کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر عید کے دن تک بھی جوں نہ رینگی اور غفلت ختم نہ ہوئی تو پھر اس کی تباہی اور بربادی پر اللہ کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے کہ یہ گمراہ ہے، یہ بیچارہ بدبخت ہے، اس کا نصیبہ مارا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اور اپنے گھروں میں ایک ایک فرد کے بارے میں سوچیں، جائزہ لیں کہ یہ رمضان کا پہلا عشرہ اس نے کیسے گزارا، دوسرا اس نے کیسے گزارا، اب تیسرا شروع ہے، اب اس کی کیا کیفیت ہے۔ میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے اپنے بارے میں بھی اور جہاں تک ہمارا دائرہ اختیار ہے اپنے گھر والوں میں، اپنے محتاط افراد میں ایک ایک کے بارے میں سوچیں اور اس کے بارے میں جائزہ لیں۔ یہ ہم پر ذمہ داری ہے، یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ فرمایا نئے کپڑوں کے بغیر عید ہو جائے یہ کوئی عیب نہیں ہے، لیکن اگر رمضان کے روزوں کے بغیر عید منائی تو یہ عید نہیں ہے، یہ انسان کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ نئے کپڑوں کے بغیر عید ہو جائے کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اچھے کھانے کے بغیر عید ہو جائے، گفٹ دینے لینے کے بغیر عید ہو جائے یہ کوئی عیب نہیں ہے، لیکن اگر گناہوں کے ساتھ عید ہوئی، گناہ نہ بخشوا سکا، رب کو راضی نہ کر سکا، روٹھے رب کو منا نہ سکا تو اس بندے کی کوئی عید نہیں ہے، یہ عید والے دن بھی بد نصیب کھڑا ہے۔ جب ساری دنیا کے لیے عید ہے، ان کے لیے خوشی کا موقع ہے، اس کے لیے اس دن بھی کوئی عید نہیں ہے۔ اس لیے یہ میرے اور آپ کے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم رمضان مبارک کا آخر جوں ایک ایک دن آگے جا رہا ہے تو ہم اپنے بارے میں بھی سوچیں اور اپنے گھر کے دوسرے افراد کے بارے میں سوچیں، اپنے محلے والوں کے بارے میں سوچیں، ایک ایک کے بارے میں سوچیں، ان کی منت کریں، ان کی سماجت کریں، ان کے ہاتھ پاؤں پکڑیں، ان کے دروازوں پہ چل کے جائیں، ان کو پیار سے سمجھائیں، ان کو محبت سے ان پر محنت کریں کہ خدا کے لیے اگر کوئی ایک انسان بھی جو رمضان کی برکتوں سے محروم رہا، جو تراویح روزے سے محروم رہا، جو قرآن درود سے محروم رہا، اب اگر میرے اور آپ کی تھوڑی سی نقل و حرکت سے کوئی ایک انسان بھی سنور گیا تو یقین جانیے ہماری کمائی بن گئی اور ہمارا رمضان قیمتی بن گیا۔ اس لیے جو بندہ لا علم ہے، ناواقف ہے، بیچارہ اکثریت ناواقفیت میں مبتلا ہیں، نفس اور شیطان نے غفلت میں ڈالا ہوا ہے، ایسی دنیا کی بد مستی اور ایسا نشہ چڑھا ہوا ہے کہ اس طرف توجہ ہی نہیں ہونے دیتی کہ رمضان گزر رہا ہے، روزے جا رہے ہیں، تراویحیں جا رہی ہیں، قرآن والا مہینہ جا رہا ہے، اللہ کی رحمت کا بہتا ہوا دریا جا رہا ہے، سمندر بحر بے کنار جا رہا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی اکثر مسلمانوں کی۔ ہاں بہت تھوڑا طبقہ ایسا ہے جو بیچارے ضد میں ہیں، جن کو چڑ ہے، جو شیطان کے مکمل نمائندے بنے ہوئے ہیں۔ کئی بندے آپ نے دیکھے ہوں گے حرم پاک میں جاتے ہیں عمرے پر، حج پر، واپس آ کے بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں میں وہاں گیا ہوں، میں نے وہاں اتنے دن گزارے، میں نے ان کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھی، فخر سے بتا رہے ہوں گے، وہ اپنا کمال سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب تھا، رائے ونڈ میں پورا سال لگایا جماعت کے ساتھ، بعد میں سنا رہا تھا
کہتا ہے جب بھی میں دیکھتا نا گوشت پکا ہے وہاں، میں ان کا کھانا نہیں کھاتا تھا، مجھے پتہ ہے یہ مشرک ہیں، ان کی ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ اب اندازہ لگاؤ، ایسے بدبخت ان کے لیے ہدایت کے دروازے بند ہیں، ان پر میری اور آپ کی محنت بھی اثر نہیں کرتی، لیکن عام جو طبقہ ہے بیچارہ وہ غفلت میں مبتلا ہے، وہ لا علمی میں مبتلا ہے، جہالت میں مبتلا ہیں۔ ان کو تھوڑی سی اگر توجہ دلائی جائے، جیسے کہتے ہیں ایمان کی چنگاری ہے لیکن اوپر گرد و غبار پڑی ہوئی ہے، تھوڑا اگر آپ مٹی ہٹائیں گے، گرد و غبار ہٹائیں گے، ان کو تھوڑا سا بیدار کریں گے، 5 منٹ بیٹھ کے ان کے ساتھ قبر آخرت کی بات کریں گے تو ان کے اندر کی ایمان کی چنگاری بیدار ہو جاتی ہے، وہ چنگاری دوبارہ روشن ہو جاتی ہے، اوپر سے مٹی ہٹ جاتی ہے، گرد و غبار ہٹ جاتا ہے، ان کا ایمان پھر تازہ ہو جاتا ہے اور وہ نیکی کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ہماری تھوڑی سی محنت ہوگی لیکن ان کا فائدہ بھی بہت بڑا ہوگا اور ہمارا فائدہ بھی بہت بڑا ہوگا۔ اس لیے رمضان مبارک کو قیمتی بنانے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو گزر چکا اس پر آپ اپنا جائزہ لیں کہ میں کیا کر سکا کیا نہ کر سکا، جو کر سکا اس پر اللہ کا شکر کریں، اللہ کی توفیق سے ہوا، اور جو نہیں ہو سکا اس پر اپنے آپ کو ملامت کریں اور ندامت کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور جتنے دن جتنی راتیں جتنی صبح جتنی شامیں باقی ہیں ان کی قدر دانی کی کوشش کریں۔ ایک رات اور ایک دن کی بھی قدر کر لی تو اللہ پاک پھر بھی رحمت کے دروازے کھلے رکھتا ہے۔ میں نے ایک دن بتایا تھا کہ جیسے بچے امتحان دیتے ہیں تو اس کو سپلی کا چانس دیا جاتا ہے، پہلے کی دفعہ فیل ہو گیا، دوسری مرتبہ، پھر کچھ پرچے رہ گئے، تیسری مرتبہ، لیکن یہاں چانس 3 ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ۔ اللہ نے رمضان میں بخشش کے 5 چانس رکھے ہیں، 5 چانس اللہ رکھے ہیں۔ پہلا تیرے سے رہ گیا، دوسرے کی کوشش کر، وہ بھی رہ گیا، تیسرے کی کوشش کر، وہ بھی رہ گیا، چوتھے کی کوشش کر، وہ بھی رہ گیا، 5ویں کی کوشش کر۔ اب جو 5 میں رہ جائے تو اس سے بد نصیب نہیں تو کیا ہو، یہ تو واقعی بد نصیب ہے۔ پھر اللہ نے 5 چانس رکھے ہیں آخر تک، جب رمضان کی آخری رات اس وقت بھی ندا ہوتی ہے اب بیدار ہو جا، اب آنکھیں کھول لے، اب خواب غفلت سے، خواب خرگوش سے اب بیدار ہو جا، ہوش میں آ جا، دنیا کے نشے سے بہر آ جا، اس نشے کو اتار دے، ہوش میں آ جا۔ اگر اس وقت بھی ہوش میں آ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے تو اللہ کی رحمت پھر بھی استقبال کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق دے۔